اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج 26 شعبان منگل کے دن میں آپ کے لیے خاص وظیفہ لے کر آئی ہوں۔ جیسے ہی آپ اسے 11 بار پڑھیں گے انشاءاللہ آپ کی ہر حاجت پوری ہو جائے گی۔ آج اپنے رب سے اس کی عظمت کے مطابق مانگیں، اپنی حیثیت سے نہیں۔ اگر آپ کو گھر چاہیے تو گھر مانگیں، گاڑی چاہیے تو گاڑی مانگیں، نوکری چاہیے، شادی کی دعا کرنی ہے یا کاروبار میں ترقی چاہتے ہیں تو آج یہ وظیفہ ضرور پڑھیں۔ آپ نے صرف نیت خالص کر کے یہ وظیفہ 11 بار پڑھنا ہے، وہ بھی میرے بتائے گئے طریقے سے۔ انشاءاللہ جیسے ہی آپ یہ وظیفہ پڑھنا شروع کریں گے رب کریم آپ کی ہر دعا قبول کرے گا اور آپ کی قسمت اور نصیب میں خوشیاں لکھ دی جائیں گی۔ شعبان کا مہینہ عظمت اور برکتوں والا مہینہ ہے اور یہ ہمارے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا مہینہ ہے۔ یہ مہینہ ہمارے ہاتھوں سے نکل رہا ہے اور جن لوگوں نے اب تک اللہ کو راضی نہیں کیا وہ آج ضرور یہ وظیفہ پڑھیں، کیونکہ رمضان کا مہینہ برکتوں اور رحمتوں سے بھرپور ہے۔ جو بھی آپ کی حاجت ہو آج اس وظیفہ کو دل سے پڑھیں، ہر طرح کی رکاوٹیں، بندشیں، مشکلات اور تنگ دستی دور ہو جائے گی۔ جب انسان کے راستے سے پریشانیاں ختم ہو جاتی ہیں کامیابی اس کا مقدر بن جاتی ہے۔ آج کا وظیفہ ان بہنوں اور بھائیوں کے لیے خاص ہے جو کہتے ہیں کہ انہیں وظیفوں سے کوئی فائدہ نہیں ہوتا۔ ماہ رمضان سے پہلے شعبان کے اس آخری منگل کو یہ خاص وظیفہ ضرور پڑھیں۔ جو بیٹیاں رشتوں کی وجہ سے پریشان ہیں، والدین اپنی اولاد کی نصیب کی وجہ سے فکر مند ہیں، آج کا یہ وظیفہ پڑھنے کے بعد انشاءاللہ اچھے رشتے ملیں گے اور رزق اور دولت کا انتظام ہو جائے گا۔ آپ خود حیران ہوں گے کہ اتنی دولت کہاں سے آ رہی ہے۔ جو بیٹے نوکری کی تلاش میں ہیں اور ہر کوشش کے باوجود ناکام ہو رہے ہیں آج اس وظیفے کو دل سے پڑھیں، اللہ تعالیٰ آپ کو روزگار عطا فرمائے گا، بہتر روزگار عطا فرمائے گا۔ آپ کاروبار کے لیے پڑھیں گے، آپ کی کاروبار میں دن چگنی رات چگنی ترقی ہوگی۔ جب انسان پریشانی میں ہوتا ہے تو در در کی ٹھوکریں کھاتا ہے اور بعض اوقات جیلی پیروں اور فقیروں کے چکر میں پڑ جاتا ہے، لیکن حقیقت میں اللہ ہی مددگار ہے۔ اگر آپ اللہ کے سوا کسی اور کے آگے ہاتھ پھیلاتے ہیں تو اللہ ناراض ہو جاتا ہے۔ اللہ کی قدرت اور مدد، جس رب نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو آگ سے بچایا، حضرت یونس علیہ السلام کو مچھلی کے پیٹ سے آزاد کیا، وہ آپ کو اپنا گھر نہیں دے سکتا۔ جو لوگ بے اولاد ہیں وہ اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہوں، کیونکہ اللہ نے حضرت مریم علیہ السلام کو بغیر شوہر کے اولاد عطا فرما سکتا ہے تو وہ آپ کو یہ اولاد نہیں دے سکتا۔ کبھی بھی اللہ کی رحمت سے مایوس نہیں ہونا چاہیے میرے پیارے بہن بھائیوں۔ اللہ کی رحمت جو ہے وہ بہت وسیع ہے۔ اللہ جب اپنے بندے پہ کرم کرتا ہے بہت زیادہ کرتا ہے۔ ہمیں صرف اللہ کو راضی کرنا ہے، باقی دنیا کی ساری چیزیں خود بخود آپ کے قدموں میں آ جائیں گی جب اللہ کریم آپ سے راضی ہو جائے گا۔ آپ نے ویڈیو کو سکپ نہیں کرنا، آپ نے میرے بتائے گئے طریقے کے مطابق وظیفے کو کرنا ہے۔ انشاءاللہ کامیابی آپ کے قدموں میں ہوگی، آپ کی جو بھی حاجت ہوگی وہ انشاءاللہ آج اس وظیفے سے پوری ہو جائے گی۔ تو چلتے ہیں اپنے وظیفے کی طرف، لیکن گزارش ہے کہ اگر آپ ہمارے چینل پر نیو ہیں چینل کو سبسکرائب کر دیں، بیل آئیکن کو ضرور پریس کریں تاکہ ہمارے آنے والی ہر نیو ویڈیو آپ تک بآسانی پہنچ سکے۔ ویڈیو کو لائک اور شیئر کرنا نہ بھولیے گا۔ اس وظیفے کو اپنے بہن بھائیوں کے ساتھ، اپنے رشتہ داروں کے ساتھ زیادہ سے زیادہ شیئر کیجیے تاکہ وہ اس وظیفے سے محروم نہ رہ سکیں۔ آپ یہ وظیفہ دوسرے بہن بھائیوں سے شیئر کریں گے اللہ تعالیٰ آپ کو اجر کثیر عطا فرمائیں گے۔ اس طرح جب آپ دوسروں کی پریشانیوں کو دور کرنے کے لیے تھوڑی سی بھی کوشش کرتے ہیں تو
آپ کو اللہ کی طرف سے بہت زیادہ اجر کثیر ملتا ہے انشاءاللہ۔ چلتے ہیں اپنے وظیفے کی طرف۔ وظیفے کے لیے آپ کو سب سے پہلے باوضو ہو جانا ہے۔ نماز کی پابندی بھی کیا کریں۔ وضو کر کے آپ نے جائے نماز پر بیٹھ جانا ہے۔ قبلہ رخ ہو کر آپ بیٹھ جائیے۔ آپ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس پر ہدیتاً، تحفتاً، نذرانتاً، عقیدتاً درود و سلام کا نذرانہ پیش کریں۔ درود و سلام آپ کوئی سا بھی پڑھ سکتے ہیں۔ 1 بار پڑھ لیں، 3 بار پڑھ لیں، 7 بار پڑھ لیں، 11 بار پڑھ لیں، جتنی بار آپ کو آسانی سے پڑھ سکیں وہ آپ پڑھ لیں۔ درود پاک کی تو ویسے بھی بہت برکت ہے۔ 1 مرتبہ درود پاک پڑھنے پر 10 رحمتیں نازل ہو جاتی ہیں۔ تو آپ جتنا چاہے درود پڑھ لیجئے، کوئی سا بھی پڑھ لیں۔ صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، یا درود ابراہیمی بھی پڑھ سکتے ہیں جو ہم نماز میں پڑھتے ہیں۔ یہ بہت افضل ترین درود ہے۔ میرے ساتھ مل کر ثواب کی نیت سے 1 بار پڑھ کے کمنٹ میں ڈن ضرور رائٹ کیجئے۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اب تعوذ پڑھ لیجئے۔ تعوذ پڑھنے سے تمام شیطانی اثرات دور ہو جاتے ہیں، اور تسمیہ پڑھنے سے ہر کام میں خیر ہوتی ہے، برکت ہوتی ہے، سلامتی ہوتی ہے۔ تعوذ اور تسمیہ پڑھنے کے بعد اپنی حاجت کی نیت کر لیں۔ دل میں اپنی حاجت کا تصور کریں، چاہے وہ گھر کی ہو، نوکری ہو، شادی ہو، رزق میں برکت ہو، اولاد کی حاجت ہو، کاروبار کی حاجت ہو، کسی بھی طرح کی آپ کی حاجت ہوگی۔ ہر بندے کی اپنی اپنی حاجت ہے۔ آپ کی جو بھی حاجت ہو، آپ اپنی حاجت کی نیت کر کے بیٹھیں۔ پھر آپ نے ہاتھوں کی انگلیوں پر یا تسبیح کے دانوں پر وظیفہ کر لیجئے۔ پھر آپ 11 بار یہ الفاظ دل سے پڑھیں، محبت سے پڑھیں، مکمل خلوص کے ساتھ پڑھیں۔ وظیفے میں جلد بازی نہ کیا کریں، ٹھہر ٹھہر کر اور پیار سے وظیفے کو پڑھنا ہے۔ پورے لفظ کی ادائیگی کے ساتھ وظیفے کو پڑھنا ہے۔ یا اللہ، یا محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، یا اللہ، یا محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم 2 بار ہو گیا۔ یا اللہ، یا محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم 3 بار۔ اسی طرح آپ نے 11 مرتبہ ان الفاظ کو دل کی گہرائیوں سے پڑھنا ہے۔ پھر آپ نے 11 بار سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم 1 بار ہو گیا۔ سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم 2 بار ہو گیا۔ سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم 3 بار ہو گیا۔ آپ نے اسی طریقے سے 11 بار اس آیت کو پڑھنا ہے۔ آخری عمل جس کے بغیر یہ وظیفہ نامکمل ہے، توجہ سے سماعت فرمائیں۔ آپ نے ہاتھوں کی انگلیوں پر یا تسبیح کے دانوں پر جس پہ آپ کو ایزی لگے آپ یہ پڑھ لیجئے۔ آپ نے 11 بار آخر میں پڑھنا ہے۔ یا جبارو یا قہارو دونوں کو ملا کر پڑھنا ہے تو 1 بار ہوگا۔ یا جبارو یا قہارو 1 بار ہو گیا۔ یا جبارو یا قہارو 2 بار ہو گیا۔ یا جبارو یا قہارو 3 بار ہو گیا۔ اسی طرح آپ نے یہ دونوں نام اللہ کے ہیں، ملا کر آپ نے 11 بار پڑھنے ہیں۔ اس کے بعد آپ نے وہی درود جو وظیفے کے آغاز میں پڑھا تھا، جتنی تعداد میں پڑھا تھا وہی آپ نے وظیفے کے آخر میں پڑھنا ہے اور اتنی ہی تعداد میں پڑھنا ہے۔ دل سے اللہ کے سامنے ہاتھ اٹھا کر دعا مانگنی ہے۔ اللہ سے اپنی تمام جائز حاجات پوری کرنے کی دعا کریں۔
آپ یہ وظیفہ کسی بھی وقت دن یا رات میں پڑھ سکتے ہیں، لیکن بہتر ہے کہ نماز کے بعد پڑھیں۔ وظیفے کو مکمل یقین اور توجہ کے ساتھ پڑھیں۔ آپ نے اس وظیفے کو مکمل یقین اور توجہ کے ساتھ پڑھنا ہے۔ اگر آپ دل سے پڑھیں گے تو انشاءاللہ اللہ کریم آپ کی ہر جائز حاجت پوری کریں گے۔ اب آپ نے اللہ کریم سے مانگنا ہے۔ اس طرح مانگنا ہے، سب سے پہلے اپنے رب کو راضی کرنا ہے۔ یا ربنا، یا ربنا کہہ کر اللہ سے مانگیے۔ جب بندہ یا ربنا کہہ کر اللہ کریم سے مانگتا ہے تو اللہ کا لاڈلا بن جاتا ہے، اللہ کا محبوب بندہ بن جاتا ہے۔ جب بندہ اللہ کا محبوب بن جاتا ہے پھر وہ اللہ کریم سے گڑ گڑا کر جو بھی مانگتا ہے اللہ کریم اس کو جھولیاں بھر بھر کے عطا کرتے ہیں۔ آپ نے اللہ سے گڑ گڑا کر مانگنا ہے۔ اللہ کریم کو راضی کیا، اب اللہ کے سامنے عاجز بن کے بیٹھ جائیے، فقیر بن کے، بھکاری بن کے بیٹھ جائیے اور اللہ کریم کے سامنے روئیں، گڑ گڑائیں۔ جب بندہ رو کے مانگتا ہے پھر اللہ کریم کو اپنے بندے پہ بہت ترس آتا ہے، پھر اللہ کریم کو اپنے بندے پہ بہت پیار آتا ہے۔ رو کے اللہ کے آگے بیان کیجئے، مولا تیرے سوا کوئی نہیں جس کے در پر جاؤں میں، مولا تیرے سوا کوئی نہیں جس کے سامنے میں روؤں، میرے اللہ بس تو ہی میرا آسرا ہے، میرے اللہ تیرے در کے سوا کوئی در نہیں۔ میرا مولا جب بندے کو روتا ہوا دیکھتا ہے تو بہت پیار کرتا ہے۔ اللہ کریم کہتا ہے میرا بندہ میرے سامنے رو کر عرض کر رہا ہے۔ اللہ سے دعا کیجیے، یا اللہ ہمیں کسی کا محتاج نہ کرنا، میرے مولا ہمیں بس اپنے در کا محتاج رکھنا، مولا ہمیں اپنے خزانے میں سے عطا فرمانا، یا اللہ ہمیں کسی سے مانگنے سے بچانا، میرے مولا بس تیرے ہیں، تجھ سے ہی مانگتے ہیں، مولا تو اپنے خزانے میں سے ہمیں عطا فرما، ہم پر خصوصی رحم فرما، مولا ہمارے صغیرہ کبیرہ گناہوں کو معاف فرما، میرے مولا ہم سے راضی ہو جا، مولا کوئی در نہیں تیرے در کے سوا، مولا جائیں تو کہاں جائیں، یا الہی ہم پر رحم و کرم فرما، ہم پر رحمت کی بارش برسا، یا الہی اپنے پیارے حبیب کے صدقے ہم پر رحمت کی بارش برسا۔ پھر آپ کی جو بھی حاجت ہو آپ اپنی حاجت اللہ کے حضور پیش کیجئے، انشاءاللہ آپ دیکھیں گے کہ آپ کی حاجت مصلی چھوڑنے سے پہلے ہی پوری ہو جائے گی۔ جب آپ عاجز بن کے مانگیں گے، بھکاری بن کے مانگیں گے، رو کر مانگیں گے، پھر دیکھیے اللہ کریم کی رحمت کیسے جوش میں آتی ہے، پھر آپ کی جھولیاں کیسے بھری جاتی ہیں۔ انشاءاللہ خود کے لیے دعا کریں، اپنے بہن بھائیوں کے لیے دعا کریں اور ہمیں بھی اپنی دعاؤں میں یاد رکھیں۔ اللہ تعالی ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ اللہ حافظ۔